وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، اس آیات مبارکہ سے پہلے جو ہم نے کل بیان کیا تھا اس میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی اس نے اللہ رب العالمین کی اتباع کی، اور پوری وضاحت کے ساتھ ہم نے بالکل بیان کیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے آج اس آیات مبارکہ کے اندر بیان فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر یہ اس خبر کو رسول یا اپنے صاحبان علم کی طرف پہنچا دیتے تو ان میں سے خبر کا تجربہ کرنے والے ضرور اس کے صحیح نتیجے پر پہنچ جاتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم شیطان کی پیروی کرنے والے ہوتے۔ اس آیات کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، میرے آقا علیہ السلام جب مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے تو اس وقت بہت سارے منافقین ایسے بھی تھے کہ جو ظاہر کلمہ پڑھتے تھے، دل کے اندر کفر رکھتے تھے، اور وہ یہ بھی کرتے تھے کہ جب میرے آقا علیہ السلام جہاد کے لیے نکلتے، جنگ کے میدان میں جاتے، وہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے کہ آپ کے ساتھ جنگ کے اندر بھی شریک ہوتے، اور بہت سارے پیچھے بھی رہ جاتے۔ تو اس بنا پر جب کوئی جنگ کے میدان کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کے میدان کے اندر جو افواہ کوئی پھیلا دیتا ہے فلاں جگہ اتنا مسلمان شہید ہو گئے یا فلاں نقصان ہو گیا فلاں ہو گیا، یہ ایسے شیطان کے گروہ والے بہت ہوتے جو افواہ پھیلاتے کہ کہیں مسلمان لڑکھڑا جائیں، کمزور پڑ جائیں، تاکہ ان کو دہشت آ جائے کہ وہ کفار کی تعداد بھی زیادہ ہے، وہ ہم پر حاوی ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یعنی جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہیں پہ مسلمان جنگ کا میدان ہے، ایک نکر پہ یا دوسری جگہ پہ کونے کے اندر مسلمانوں پر وہ حاوی ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے جا کے سپہ سالار کو بتائیں یا آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جا کر اس چیز کو بتائیں۔ یہ نہیں کہ اعلان بتانے لگ جائیں فلاں جگہ پر مسلمانوں پر وہ حملہ ہو گیا یا اتنا مسلمان کمزور پڑ گئے ہیں۔ یہ کفار مشرکین کو آواز کے اندر بتا دیتے تھے مسلمانوں پر یہ حملہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے ان کو یا خوف یا کوئی امن ہوتا تو اس کو یہ بہت جلدی پھیلا دیتے تھے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر یہ اس خبر کو رسول یا اپنے صاحبان علم، یعنی یا ایک خبر جو ان کو ملی ہے مسلمانوں پر حملہ ہو گیا ہے، کچھ معاملہ ہو گیا ہے، یہ خبر جا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بتاتے، یا صاحب علم سے یہ مراد ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی سپہ سالار ہوتے تھے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ کریم، یعنی یہ جیت جتنا بھی سپہ سالار ہوتے یا ان کو پاس جا کر یہ بتاتے، اس خبر کا تجربہ کرنے والے ضرور اس صحیح نتیجے پر پہنچ جاتے۔ یعنی جب ایک کفار مشرکین نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اب صاحب علم یا سپہ سالار وہ دانش مند ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اب ہم نے کس طرح ان پر حملہ کرنا ہے، یا کس طرح اس جو ضروری اس عمل ہوتا ہے یا ضروری اس کی ہدایات ہوتی ہے، اس پر وہ صاحب علم جو منصب کے مطابق ہوتا تھا یا سپہ سالار ہوتا تھا یا میرے آقا علیہ السلام اس کی ضرور رہنمائی فرما کر اس نتیجے پر پہنچ جاتے۔ اور کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم شیطان کی پیروی کرنے والے تھے۔
یعنی جتنا کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اگر یہ وہی، اب دیکھیں کہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، جنگ بدر پہلی جنگ اسلام کی، اس کے اندر 313 یا 309 کی روایات ملتی ہیں، 19 کی بھی ملتی ہیں، یعنی اتنا تعداد کے اندر چلو 313 کی تعداد لگا لیں اور سامنے 1000 کا لشکر ہے، کیا کوئی عقل مند یہ سوچ سکتا ہے کہ ان کا 313 اور 1000 کا مقدم مقابل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور ان کے پاس 1000 کے پاس اسلحہ بھی زیادہ، اسلحے سے مراد یہ کہ تیر انداز، ان کے پاس نیزے، تلواریں، گھوڑا سوار، اونٹ سوار، سب کچھ ان کے پاس ساز و سامان ہے، مگر مسلمانوں کے پاس چند چیزیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے پھر بھی 313 کو فتح عطا فرمائی اپنے فضل و کرم سے۔ اگر 313 کو فضل اور اپنے رحمت سے فتح نہ عطا فرماتا تو بہت سارے لوگ وہاں پر شہید بھی ہو جاتے اور کچھ لوگ بھاگ بھی جا سکتے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اگر تم پر اللہ رب العالمین کا فضل اور رحمت نہ ہوتے اس کی، تو چند لوگوں کے سوا تم یہ سارے شیطان کی پیروی کرنے والے ہوتے، یعنی اس راستے پر ہوتے۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، سو آپ اللہ کی راہ میں قتال کرتے رہیں، یعنی جہاد کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے کہ تم جہاد کرتے رہو اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، آپ کو صرف آپ کی ذات کا مکلف کیا جائے گا اور آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں۔ یعنی پیچھے بھی ہم نے ایک جملہ بیان کیا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم ارشاد فرمایا آپ کا کام صرف ہے کہ ان تک تبلیغ پہنچا دینا۔ پھر آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ اس نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا، اس نے اسلام قبول کیا ہے، یعنی ہر ایک شخص سے اس سے اپنی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے وہی ارشاد فرمایا لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، آپ کو صرف آپ کی ذات کو مکلف بنایا گیا ہے، یعنی آپ سے جو کچھ بھی سوال کیا جائے گا وہ آپ سے کیا جائے گا۔ وحرض المؤمنین، اور آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، یعنی ترغیب سے یہ مراد ہے کہ آپ کو پتہ ہے سپہ سالار ہوتا ہے جو جنگ کے میدان کے اندر بڑا ہوتا ہے ان کا، وہ اس کو ترغیب دلاتا ہے کہ اس طرح صف بندی کر لیں، اس طرح چند سپاہی اس جگہ کھڑے ہو جائیں، چند مجاہدین اس جگہ کھڑے ہو جائیں، وہ سپہ سالار جو ہوتا ہے وہ ترغیب دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی حکم ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام کو کہ آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، ان قریب اللہ تعالیٰ کافروں کے زور کو روک دے گا، یعنی جتنا بھی یہ طاقتور ہیں تعداد کے اندر زیادہ ہیں، اب بھی دیکھ لیں آپ مسلمانوں کی تعداد چاہے جتنی بھی ہوگی، غزہ کا میدان دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، مجاہدین جہاد کرنے والے چند ہوں گے، اب مسلمانوں کی ملکوں کی تعداد اگر دیکھیں تو 57-58 ملک ہیں مسلمانوں کے جہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی ہے، اور جتنا باقی ہیں وہ کفار کی حکمرانی کے اندر آتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ 1-2 ملک غزہ ہو گیا اور فلسطین ہو گیا، اس کے جتنا بھی مجاہد ہوں گے وہ جہاد کی حالت میں ہیں، اور جتنا بھی کافروں کے ملک ہیں وہ ایک طرف ہو کر ان کے ساتھ مد مقابل جنگ کر رہے ہیں۔ اب دیکھو کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، پھر بھی وہ زیادہ ہیں کفار و مشرکین، مگر ان کے پھر بھی بہت سارے لوگ روزانہ مرتے ہیں۔ اگر یہاں پر مسلمان کوئی شہید ہو جاتا ہے وہ تب بھی زندہ ہے، اور اگر وہ زندہ ہو کر بھی جہاد کر رہا ہے تب بھی وہ زندہ ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر شہید ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں جو شہید ہو گیا ہے اس کے راستے کے اندر وہ کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اسے رزق بھی عطا کرتے ہیں اس شہید کو، تمہیں اس چیز کی خبر نہیں کہ ہم کس طرح اس کو رزق عطا کرتے ہیں۔ تو اب دیکھو کہ ان کا بھی ڈر، پھر بھی ان کفار و مشرکین کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں مسلمان ہم پر غالب نہ آ جائے۔ آج بھی دیکھیں کہ ملک پاکستان کی یہی صورتحال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اسلام تخت پر آ گیا، دین تخت پر آ گیا ملک پاکستان کے اندر، قرآن اور حدیث کا قانون نافذ ہو گیا، اور جتنی بھی مسلمانوں کے ممالک ہیں، جتنی بھی ہیں، سب سے پاور جو ملک ہے مسلمانوں کو وہ پاکستان ہے۔ ایٹمی ہتھیار اس کی ایٹمی طاقت کے بھی لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے جتنی طاقتور مسلمانوں کا ملک ہے وہ پاکستان ہے، اور اس سے ان کو وہی لوگ خرید کر آگے بٹھاتے ہیں تاکہ کوئی غیرت مند
صلاح الدین ایوبی کا جانشین آئے، محمد بن قاسم کا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جانشین اس تخت پر آ کر جب بیٹھے گا، پھر وہ یہ کفار و مشرکین کو نہ تو بیت المقدس پر حملہ کرنے دے گا، نہ پھر وہ کشمیر پر حملہ کرنے دے گا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک جسم کے کسی حصے پر تکلیف ہو تو انسان کو پورے جسم پر تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، کبھی دیکھو غزہ کے اندر، کبھی فلسطین کے اندر، اور کبھی یمن کے اندر، کبھی برما کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، کبھی اپنا کشمیر کے اندر، جہاں دیکھو مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ خاموش ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ کہیں دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی جاتی ہے، کہیں دیکھتے ہیں آپ سوشل میڈیا پر سب کو دیکھتے ہیں قرآن پاک کو نظر آتش کیا جاتا ہے، یعنی جلایا جاتا ہے، اور مسلمان حکمران ایسے ہیں خاموش ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہاں کوئی غیرت مند دین والا بیٹھا ہوتا تخت پر، وہ اسی ٹائم ان کو جواب دے سکتا تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین فرمایا عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، ان قریب اللہ رب العالمین کافروں کے زور کو روک دے گا، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ رب العالمین کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے اور اس کا عذاب بہت شدید ہے، یعنی اس کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت پکڑ ہے، جب وہ کسی کو پکڑتا ہے تو پھر بندہ چھڑوا نہیں سکتا، پھر بندہ اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا، اور جو اس کی عذاب ہے، جو عذاب کے اندر وہ مبتلا فرماتا ہے، اس کا شدید عذاب ہے کہ بندہ کبھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی شفاعت کرے گا اس کے لیے بھی اس میں حصہ ہے، یعنی جو نیکی کے راستے پہ کسی کو چلائے گا، آگے والا شخص اس کی نیکی کو قبول کر کے، اس کی نصیحت کو قبول کرنے کے بعد نیک کام کرے گا، جب وہ نیک کام کرے گا اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور جس نے اس کو نیکی کے کام پر لگایا ہے اس کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو بری سفارش کرے گا تو اس کے لیے بھی اس میں حصہ، یعنی جو کسی کو برے کام پر لگائے گا۔ دیکھو بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان ہیں، ایک بندہ شرابی ہے، زانی ہے، وہ دوسرے جو اس کی محفل کے اندر جا کے اندر بیٹھے گا اس کو بھی وہ شراب پہ لگا دے گا، اس کو بھی وہ نشے پہ لگا دے گا، اس پہ بھی وہ زنا پر لگا دے گا۔ اس لیے جب تک وہ دوسرا بندہ گناہ کرے گا دونوں گناہ کے اندر شامل ہو رہیں گے، چاہے بندہ پہلا چھوڑ بھی دے گا، جس نے لگایا ہے، ابتدا کی ہے، وہ بھی اس گناہ کے اندر شامل رہے گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تم کو کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام کر دیا کرو، یعنی جب ہم انسان کو اللہ رب العالمین نے سلام کرنے کا یہ طریقہ اس میں بیان فرمایا، جب تمہیں کوئی شخص آ کر سلام کرتا ہے تو اس کے جواب کے اندر بہتر الفاظ کے اندر ان کو سلام کا جواب لوٹاؤ، یعنی ایک شخص کہتا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا ایک شخص کہے السلام علیکم، دوسرا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اچھے الفاظ خوبصورت الفاظ کے ساتھ ان کے سلام کے جواب کو لوٹانا۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کا حساب لینے والا ہے ان قریب، کیونکہ قیامت کے دن ہر ایک شخص کے چاہے تو جل کر مر گیا یا قبرستان کے اندر دفنا کر جس طرح بھی کوئی فوت ہو گیا ہے یا جسم بالکل ختم ہو گیا، پھر بھی اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن زندہ فرمائے گا اور اس سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن ہر ایک شخص کو وہاں پر جمع فرمائے گا اور سب سے حساب کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اور کون ہے جس کی بات اللہ رب العالمین سے زیادہ سچی ہے، یعنی جو کچھ ہم نے بیان کیا، جتنی چیزیں بیان کی، یہ سب تمام کی تمام باتیں سچی ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کون ہے جس کی بات اللہ رب العالمین کی بات سے زیادہ سچی ہو۔ اللہ رب العالمین کا کلام کی حق اور سچ ہے، اگر اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہو کہ ہمیں سمجھ نہ آئے، ہماری عقل کا قصور ہو سکتا ہے، ورنہ قرآن اور حدیث کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا وہ حق اور سچ ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔